السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے سچائی کا پل۔ پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں نور آباد اپنی خوبصورتی، پرسکون فضاؤں اور مہربان لوگوں کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ لیکن اس گاؤں کی اصل پہچان ایک بوڑھے مگر نہایت دانش مند شخص بابا فرید تھے، جنہیں پورا گاؤں اپنی عقل مندی، بردباری اور انصاف کے لیے جانتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ بابا فرید کی محفل میں بیٹھ کر بڑے بڑے تنازعات پل بھر میں سلجھ جاتے ہیں، لیکن بابا فرید ہمیشہ کہتے، میں انصاف نہیں کرتا، انصاف تو سچائی کراتی ہے، میں صرف اس تک راستہ بنانے میں مدد دیتا ہوں۔ ایک دن گاؤں میں بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ دو نوجوان ذیشان اور ہارون، جو بچپن کے دوست تھے، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جھگڑا ایک پرانی آبپاشی کی نہر کے حق کے استعمال پر تھا۔ دونوں نے دعویٰ کیا کہ نہر کا پانی ان کی زمینوں تک زیادہ بہنا چاہیے۔ ذیشان کہتا، یہ نہر میرے دادا نے بنوائی تھی، اس لیے میرا حق زیادہ ہے۔ ہارون جواب دیتا، نہر مشترکہ تھی اور ہمارے خاندان نے اس کی صفائی ہمیشہ کی ہے۔ گاؤں والے حیران تھے کہ یہ دو دوست جو کل تک ایک دوسرے پر جان دیتے تھے، آج ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ معاملہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ دونوں خاندان بھی اس جھگڑے میں کود پڑے۔ بالآخر گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں کو بابا فرید کے پاس لے جایا جائے۔ جو فیصلہ وہ کریں گے وہی سب کو منظور ہوگا۔ جب دونوں نوجوان بابا فرید کے سامنے بیٹھے تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ بوڑھے دانشمند نے اپنی چھڑی پر ہاتھ ٹیک کر کہا، میں فیصلہ کرنے نہیں آیا، بلکہ تمہیں خود انصاف تک لے کر جانا ہے، مگر اس کے لیے پہلے ایک شرط ہے، تم دونوں بیچ میں نہیں کاٹو گے اور ایک دوسرے کی بات پوری توجہ سے سنو گے۔ یہ سن کر دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پہلے ذیشان کو بولنے کا موقع دیا گیا۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا کہ اس کے دادا نے برسوں پہلے نہر کا رخ موڑا تھا، اس لیے اس کا خاندان اس پانی کا اصل حقدار ہے۔ پھر ہارون نے موقف پیش کیا۔ وہ کہنے لگا کہ نہر ہمیشہ مشترکہ رہی ہے، ورنہ باقی کھیت سوکھ جاتے۔ اس کے مطابق ذیشان آج بات کو بدل رہا تھا، کیونکہ سالوں سے دونوں خاندان برابر پانی لیتے آئے تھے۔ بابا فرید نے خاموشی سے دونوں کی باتیں سنی اور پھر دیر تک سوچتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد بابا فرید اٹھے اور دونوں کو ساتھ لے کر نہر کے پاس گئے۔ وہاں انہوں نے دائیں بائیں مٹی کا جائزہ لیا، پانی کے بہاؤ کو دیکھا اور کچھ دیر تک قدموں سے زمین پر نشان بناتے رہے۔ پھر مسکرا کر بولے، تم دونوں اس نہر کا حق نہ اپنے دادا کے نام پر جیت سکتے ہو، نہ محنت کے نام پر، کیونکہ پانی انصاف کا نہیں ضرورت کا ہوتا ہے، اور ضرورت تم دونوں کی برابر ہے۔ ذیشان نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر بابا فرید نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ بیٹا، انصاف یہ نہیں کہ ایک جیتے اور دوسرا ہارے، انصاف تو وہ ہے جس میں ہر ایک کو اس کی ضرورت اور حق کے مطابق ملے۔ بابا فرید نے ایک ایسا حل پیش کیا جو پہلے کبھی کسی نے نہ سوچا تھا۔ انہوں نے نہر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا تقسیمی دروازہ بنانے کا منصوبہ بنایا، جس سے پانی دونوں کی زمینوں کی ضرورت کے مطابق تقسیم ہوگا۔ دیکھو، اگر ایک کا کھیت بڑا ہے تو اسے پانی زیادہ ملے گا، اگر دوسرے کا کھیت چھوٹا ہے تو اسے کم، مگر دونوں کو اتنا ملے گا جتنا ان کے کھیت کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہے انصاف اور مساوات کا ملاپ، ضرورت کے مطابق نہ کہ ذاتی تعلق کے مطابق۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ یہ ایک نیا نظریہ تھا، نامکمل مساوات، نامکمل برتری، بلکہ ضرورت کی بنیاد پر انصاف۔ تقسیمی دروازہ بن گیا، ضرورت کے مطابق دونوں کے کھیتوں میں پانی پہنچنے لگا۔ چند ہی دنوں میں دونوں نوجوانوں کے دلوں کی کدورت مٹ گئی۔ ذیشان ہارون کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم صحیح کہتے تھے، بات انا کی نہیں تھی، یہی انصاف تھا، اور میں بھی جذباتی تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ فیصلہ سننے سے پہلے ہم نے ایک دوسرے کی بات سنی ہی نہیں، ہارون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شام کے وقت بابا فرید گاؤں والوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک بچے نے پوچھا، بابا، انصاف اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بابا فرید مسکراتے ہوئے بولے، بیٹا، انصاف وہ ہے جس میں دل کا پلڑا برابر رہے، جہاں فیصلہ دشمنی سے نہیں سچائی سے ہو، جہاں دونوں فریقین کی بات سنی جائے اور نتیجہ ایسا ہو جو سب کے دلوں کو سکون دے۔ یہی انصاف بھی ہے اور مساوات بھی۔ نور آباد کا گاؤں آج تک بابا فرید کی اس دانائی کو یاد رکھتا ہے اور ہر جھگڑا اسی اصول پر حل کرتا ہے، سچائی، غیر جانبداری اور ضرورت کے مطابق انصاف۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں فریقین کی بات سننی ضروری ہوتی ہے۔ صرف ایک کی بات سن کر فیصلہ کرنا اکثر ناانصافی کا سبب بنتا ہے۔ انصاف کا مطلب کسی کی طرفداری کرنا نہیں ہوتا، دوست، رشتہ دار، طاقتور کی نہیں بلکہ صرف سچ کی۔ غصہ اور ضد جھگڑے کو بڑھاتے ہیں، جبکہ گفتگو مسائل حل کرتی ہے۔ دوست بنے رہنے کا راز ایک دوسرے کی بات سننے میں ہے۔ اصل بہادری وہ ہے جو انصاف کے ساتھ کھڑی ہو، نہ کہ اپنی ہٹ دھرمی کے ساتھ۔ سچائی اور غیر جانبداری وہ پل ہے جو دلوں کو دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔